مہاراجا سے ریس کورس پر اشوک کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد دونوں بے تکلف دوست بن گئے۔ مہاراجا کو ریس کے گھوڑے پالنے کا شوق ہی نہیں خپت تھا۔ اس کے استبل میں اچھی سے اچھی نسل کا گھوڑا موجود تھا اور محل میں جس کے گنبد ریس کورس سے صاف دکھائی دیتے تھے، طرح طرح کے عجائب موجود تھے۔ اشوک جب پہلی بار محل میں گیا تو مہاراجا نے کئی گھنٹے صرف کر کے اس کو اپنے تمام نوادر دکھائے۔ یہ چیزیں جمع کرنے میں مہاراجا کو ساری دنیا کا دورہ کرنا پڑا تھا، ملک کا ہر کونا کونا چھاننا پڑا تھا۔ اشوک بہت متاثر ہوا، چنانچہ اس نے نوجوان مہاراجا کے ذوق انتخاب کی خوب داد دی۔ ایک دن اشوک گھوڑوں کے ٹپ لینے کے لیے مہاراجا کے پاس گیا تو وہ ڈارک روم میں فلم دیکھ رہا تھا۔ اس نے اشوک کو وہیں بلوا لیا۔ 16 ملی میٹر فلم تھے جہاں مہاراجا نے خود اپنے کیمرے سے لیے تھے۔ جب پروجیکٹر چلا تو پچھلی ریس پوری کی پوری پردے سے دوڑ گئی۔ مہاراجا کا گھوڑا اس ریس میں 1 آیا تھا۔ اس فلم کے بعد مہاراجا نے اشوک کی فرمائش پر اور کئی فلم دکھائی۔ سوئٹزرلینڈ، پیرس، نیو یارک، ہونولولو، ہوائی، وادی کشمیر۔ اشوک بہت محظوظ ہوا۔ یہ فلم قدرتی رنگوں میں تھے۔ اشوک کے پاس بھی 16 ملی میٹر کیمرہ اور پروجیکٹر تھا، مگر اس کے پاس فلموں کا اتنا ذخیرہ نہیں تھا۔ دراصل اس کو اتنی فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ اپنا یہ شوق جی بھر کے پورا کر سکے۔ مہاراجا جب کچھ فلم دکھا چکا تو اس نے کیمرے میں روشنی کی اور بڑی بے تکلفی سے اشوک کی ران پر تھپا مار کر کہا، اور سناؤ میرے دوست۔ اشوک نے سگریٹ سلگایا۔ مزہ آ گیا فلم دیکھ کر۔ اور دکھاؤں؟ نہیں بھائی، ایک ضرور دیکھو، مزہ آ جائے گا تمہیں۔ یہ کہہ کر مہاراجا نے ایک صندوقچہ کھول کر ایک ریل نکالی اور پروجیکٹر پر چڑھا دی۔ ذرا اطمینان سے دیکھنا۔ اشوک نے پوچھا، کیا مطلب؟ مہاراجا نے کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ مطلب یہ کہ ہر چیز غور سے دیکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے پروجیکٹر کا سوئچ دبا دیا۔ پردے پر چند لمحات صرف سفید روشنی تھرتھراتی رہی، پھر ایک دم تصویریں شروع ہو گئی۔ ایک الف ننگی عورت صوفے پہ لیٹی تھی، دوسری سنگھار میز کے پاس کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ اشوک کچھ دیر خاموش بیٹھا دیکھتا رہا۔ اس کے بعد ایک دم اس کے حلق سے عجیب و غریب آواز نکلی۔ مہاراجا نے ہنس کر اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ اشوک کے حلق سے آواز پھنس پھنس کر باہر نکلی، بند کرو یار، بند کرو۔ کیا بند کرو؟ اشوک اٹھنے لگا۔ مہاراجا نے اسے پکڑ کر بٹھا دیا۔ یہ فلم تمہیں پورے کا پورا دیکھنا پڑے گا۔ فلم چلتا رہا۔ پردے پر برہنگی منہ کھولے ناچتی رہی۔ مرد اور عورت کا جنسی رشتہ مادرزاد اریانی کے ساتھ تھرکتا رہا۔ اشوک نے سارا وقت بے چینی میں کاٹا۔ جب فلم بند ہوا اور پردے پر صرف سفید روشنی تھی تو اشوک کو ایسا محسوس ہوا کہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا پروجیکٹر کی بجائے اس کی آنکھیں پھینک رہی ہیں۔ مہاراجا نے کمرے کی لائٹ آن کی اور اشوک کی طرف دیکھا اور ایک زور کا قہقہہ لگایا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اشوک کچھ سکڑ سا گیا۔ ایک دم روشنی کے باعث اس کی آنکھیں بھینچی ہوئی تھی، ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے تھے۔ مہاراجا نے زور سے اس کی ران پر دھپا مارا اور اس قدر بے تحاشا ہنسا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اشوک صوفے پر سے اٹھا، رومال نکال کر اپنے ماتھے کا پسینہ پونچھا۔ کچھ نہیں یار، کچھ نہیں۔ کیا مزہ نہیں آیا؟ اشوک کا حلق سوکھا ہوا تھا۔ تھوک نگل کر اس نے کہا، کہاں سے لائے یہ فلم؟ مہاراجا نے صوفے پر لیٹتے ہوئے جواب دیا، پیرس سے۔ یہ لوگ، میرا مطلب ہے کیمرے کے سامنے یہ لوگ کیسے؟ یہی تو کمال ہے کہ نہیں؟ ہے تو صحیح۔ یہ کہہ کر اشوک نے رومال سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ ساری تصویریں جیسے میری آنکھوں میں پھنس گئی ہیں۔ مہاراجا اٹھا۔ میں نے ایک دفعہ چند لیڈیز کو یہ فلم دکھایا۔ اشوک چلایا، لیڈیز کو؟ ہاں، بڑے مزے لے کر دیکھا انہوں نے۔ غلط، مہاراجا نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا، سچ کہتا ہوں، ایک دفعہ دیکھ کر دوسری دفعہ پھر دیکھا۔ بھینچتی رہی، چلاتی رہی، ہنستی رہی۔ اشوک نے اپنے سر کو جھٹکا سا دیا، حد ہو گئی، میں تو سمجھا تھا وہ بے ہوش ہو گئی ہوں گی۔ میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن انہوں نے خوب لطف اٹھایا۔
اشوک نے پوچھا، کیا یورپین تھی؟ مہاراجا نے کہا، نہیں بھائی، اپنے دیش کی تھی۔ مجھ سے کئی بار یہ فلم اور پروجیکٹر مانگ کر لے گئی، معلوم نہیں کتنی سہیلیوں کو دکھا چکی ہیں۔ میں نے کہا۔ اشوک کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کیا 1-2 روز کے لیے یہ فلم دے سکتے ہو مجھے؟ ہاں ہاں، لے جاؤ، یہ کہہ کر مہاراجا نے اشوک کی پسلیوں میں ٹھونکا دیا۔ سالے کس کو دکھائے گا؟ دوستوں کو دکھا، جس کو بھی تیری مرضی۔ یہ کہہ کر مہاراجا نے پروجیکٹر میں سے فلم کا سپول نکالا، اس کو دوسرے سپول پر چڑھا دیا اور ڈبہ اشوک کے حوالے کر دیا۔ لے پکڑ، عیش کر۔ اشوک نے ڈبہ ہاتھ میں لے لیا تو اس کے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ گھوڑوں کے ٹپ لینا بھول گیا اور چند منٹ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد چلا گیا۔ گھر سے پروجیکٹر لے جا کر اس نے کئی دوستوں کو یہ فلم دکھائی۔ تقریباً سب کے لیے انسانیت کی یہ اوریانی بالکل نئی چیز تھی۔ اشوک نے ہر ایک کا رد عمل نوٹ کیا۔ بعض نے خفیف سی گھبراہٹ اور فلم کا ایک ایک انچ غور سے دیکھا، بعض نے تھوڑا سا دیکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ ایک برداشت نہ کر سکا، اٹھ کر چلا گیا۔ 3-4 روز کے بعد اشوک کو فلم لوٹانے کا خیال آیا تو اس نے سوچا کیوں نہ اپنی بیوی کو دکھاؤں۔ چنانچہ وہ پروجیکٹر اپنے گھر لے گیا۔ رات ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کو بلایا، دروازے بند کیے، پروجیکٹر کا کنیکشن وغیرہ ٹھیک کیا، فلم نکالا، اس کو فٹ کیا، کمرے کی بتی بجھائی اور فلم چلا دیا۔ پردے پر چند لمحات سفید روشنی تھرتھرائی، پھر تصویریں شروع ہوئی۔ اشوک کی بیوی زور سے چیخی، تڑپی، اچھلی، اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلی۔ اشوک نے اسے پکڑ کر بٹھانا چاہا تو اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لی اور چیخنا شروع کر دیا، بند کرو، بند کرو۔ اشوک نے ہنس کر کہا، ارے بھائی دیکھ لو، شرماتی کیوں ہو؟ نہیں نہیں، یہ کہہ کر اس نے ہاتھ چھڑا کر بھاگنا چاہا۔ اشوک نے اس کو زور سے پکڑ لیا۔ وہ ہاتھ جو اس کی آنکھوں پر تھا ایک طرف کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں دفتر اشوک کی بیوی نے رونا شروع کر دیا۔ اشوک کے بریک سے لگ گئے۔ اس نے تو محض تفریح کی خاطر اپنی بیوی کو فلم دکھایا تھا۔ روتی اور بڑبڑاتی اس کی بیوی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اشوک چند لمحات بالکل خالی اس ذہن بیٹھا ننگی تصویریں دیکھتا رہا جو حیوانی حرکات میں مشغول تھی۔ پھر ایک دم اس نے معاملے کی نزاکت کو محسوس کیا۔ اس احساس نے اسے خجالت کے سمندر میں غرق کر دیا۔ اس نے سوچا، مجھ سے بہت ہی نازیبا حرکت سرزد ہوئی، لیکن حیرت ہے کہ مجھے اس کا خیال تک نہ آیا۔ دوستوں کو دکھایا تھا، ٹھیک تھا، گھر میں اور کسی کو نہیں۔ اپنی بیوی کو اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ فلم چل رہی تھی، مادر ذات برہنگی مختلف آسن اختیار کرتی دوڑ رہی تھی۔ اشوک نے اٹھ کر سوئچ آف کر دیا۔ پردے پر سب کچھ بجھ گیا، مگر اس نے اپنی نگاہیں دوسری طرف پھیر لی۔ اس کا دل و دماغ شرمساری میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ احساس اس کو چبھ رہا تھا کہ اس سے ایک نہایت ہی نازیبا، نہایت ہی واہیات حرکت سرزد ہوئی۔ اس نے یہاں تک سوچا کہ وہ کیسے اپنی بیوی سے آنکھ ملا سکے گا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ ایک سگریٹ سلگا کر اس نے احساس ندامت کو مختلف خیالوں کے ذریعے سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہوا۔ تھوڑی دیر دماغ میں ادھر ادھر ہاتھ مارتا رہا۔ جب چاروں طرف سے سرزنش ہوئی تو زچ بچ ہو گیا، اور ایک عجیب سی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی کہ جس طرح کمرے میں اندھیرا ہے اس طرح اس کے دماغ پر بھی اندھیرا چھا جائے۔ بار بار اسے یہ چیز ستا رہی تھی، ایسی واہیات حرکت، اور مجھے خیال تک نہ آیا۔ پھر وہ سوچتا، بات اگر ساس تک پہنچ گئی، سالیوں کو پتہ چل گیا، میرے متعلق کیا رائے قائم کریں گی یہ لوگ کہ ایسے گرے ہوئے اخلاق کا آدمی نکلا، ایسی گندی ذہنیت کہ اپنی بیوی کو۔ تنگ آ کر اشوک نے سگریٹ سلگایا۔ وہ ننگی تصویریں جو وہ کئی بار دیکھ چکا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ ان کے عقب میں سے اپنی بیوی کا چہرہ نظر آتا، حیران و پریشان، جس نے زندگی میں پہلی بار عفونت کا اتنا بڑا ڈھیر دیکھا تھا۔ سر جھٹک کر اشوک اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا، مگر اس سے بھی اس کا اضطراب دور نہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلا۔ ساتھ والے کمرے میں جھانک کر دیکھا، اس کی بیوی منہ سر لپیٹ کر لیٹی ہوئی تھی۔ کافی دیر کھڑا سوچتا رہا کہ اندر جا کر مناسب و موزوں الفاظ میں اس سے معافی مانگے، مگر خود میں اتنی جرأت پیدا نہ کر سکا۔ دبے پاؤں لوٹا اور اندھیرے کمرے میں صوفے پر لیٹ گیا۔ دیر تک جاگتا رہا، آخر سو گیا۔ صبح سویرے اٹھا، رات کا واقعہ اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا۔
اشوک نے بیوی سے ملنا مناسب نہ سمجھا اور ناشتہ کیے بغیر نکل گیا۔ آفس میں اس نے دل لگا کر کوئی کام نہ کیا۔ یہ احساس اس کے دل و دماغ کے ساتھ چپک کر رہ گیا تھا کہ ایسی واہیات حرکت اور مجھے خیال تک نہ آیا۔ کئی بار اس نے گھر بیوی کو ٹیلی فون کرنے کا ارادہ کیا، مگر ہر بار نمبر کے آدھے ہندسے گھما کر ریسیور رکھ دیا۔ دوپہر کو گھر سے جب اس کا کھانا آیا تو اس نے نوکر سے پوچھا، میم صاحب نے کھانا کھا لیا؟ نوکر نے جواب دیا، جی نہیں، وہ کہیں باہر گئی ہیں۔ کہاں؟ معلوم نہیں صاحب۔ کب گئی تھی؟ 11 بجے۔ اشوک کا دل دھڑکنے لگا، بھوک غائب ہو گئی۔ 2-4 نوالے کھائے اور ہاتھ اٹھا لی۔ اس کے دماغ میں ہلچل مچ گئی۔ 11 بجے ابھی تک لوٹی نہیں، گئی کہاں ہے؟ ماں کے پاس؟ کیا وہ اسے سب کچھ بتا دے گی؟ ضرور بتائے گی، ماں سے بیٹی سب کچھ کہہ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے بہنوں کے پاس گئی ہو، سنیں گی تو کیا کہیں گی؟ دونوں میری کتنی عزت کرتی تھی، جانے بات کہاں سے کہاں پہنچے گی۔ ایسی واہیات حرکت اور مجھے خیال تک نہ آیا۔ اشوک آفس سے باہر نکل گیا، موٹر لی اور ادھر ادھر آوارہ چکر لگاتا رہا۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے موٹر کا رخ گھر کی طرف پھیر دیا۔ دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا۔ گھر کے پاس پہنچا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جب لفٹ ایک دھچکے کے ساتھ اوپر اٹھی تو اس کا دل اچھل کر اس کے منہ میں آ گیا۔ لفٹ تیسری منزل پر رکی۔ کچھ دیر سوچ کر اس نے دروازہ کھولا۔ اپنے فلیٹ کے پاس پہنچا تو اس کے قدم رک گئے۔ اس نے سوچا کہ لوٹ جائے، مگر فلیٹ کا دروازہ کھلا اور اس کے نوکر بیڑی پینے کے لیے باہر نکلا۔ اشوک کو دیکھ کر اس نے بیڑی ہاتھ میں چھپائی اور سلام کیا۔ اشوک کو اندر داخل ہونا پڑا۔ نوکر پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اشوک نے پلٹ کر اس سے پوچھا، میم صاحب کہاں ہیں؟ نوکر نے جواب دیا، اندر کمرے میں ہیں۔ اور کون ہیں؟ ان کی بہنیں صاحب، کولابے والے صاحب کی میم صاحب اور 2 پارسی بائیاں۔ یہ سن کر اشوک بڑے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے دھکا دیا۔ اندر سے اشوک کی بیوی کی پتلی مگر تیز آواز آئی، کون ہے؟ نوکر بولا، صاحب۔ اندر کمرے میں ایک دم گڑبڑ شروع ہو گئی۔ چیخیں بلند ہوئی، دروازوں کی چٹکنیاں کھلنے کی آوازیں آئی، کھٹ پٹ 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 ہوئی۔ اشوک کوریڈور سے ہوتا پچھلے دروازے سے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ پروجیکٹر چل رہا ہے۔ پردے پر دن کی روشنی میں دھندلی دھندلی انسانی شکلیں ایک نفرت انگیز میکان کی یک آہنگی کے ساتھ حیوانی حرکات میں مشغول ہیں۔ اشوک بے تحاشا ہنسنے لگا۔